الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جہاد کے احکام و مسائل کا ہم نے کل آغاز کیا تھا، اور کل ہم نے جہاد کی تعریف اور اسی طرح جہاد کی فضیلت اور اس میں کچھ مزید چیزیں ہم نے کل پڑھی تھیں۔ آج ہمارے پاس جو مسائل ہیں ان میں سب سے پہلے جہاد کی مشروعیت کے مراحل ہیں، اس کے بعد جہاد کا حکم ہے، اور پھر جو ہے وہ جہاد کب فرض عین ہوتا ہے، کب فرض کفایہ ہوتا ہے۔ یہ حکم کے اندر ہی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ دونوں چیزیں ہیں، یہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں۔ اس کے بعد جہاد کی شروط اور جہاد کی حکمت اور دیگر احکام اور مسائل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جیسے ہم نے پہلے جہاد کی ڈیفینیشن اور جہاد کی تعریف کے اندر مختلف صورتیں ذکر کی تھی اور 3 تعریفات ذکر کی گئی تھی، ان میں یہ بھی تھا کہ دشمن کے خلاف جہاد میں بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی دشمن کے خلاف جہاد میں کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر انسان کمزور ہے، اگر مسلمان کمزور ہیں اور ان کے پاس جہاد کی استطاعت نہیں ہے، تو ان کی مصیبتوں پر، مشکلات پر، ان کی طرف سے جو تکلیفیں دی جاتی ہیں دشمن کی طرف سے، ان پہ صبر کرنا بھی جہاد ہے، ان پہ صبر کرنا بھی جہاد ہے، ان کو دعوت دینا اسلام کی طرف، یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے۔ تو آغاز میں اس طرح سے جو ہے وہ جہاد کیا جاتا تھا۔ آغاز میں مکی دور نبی کریم علیہ السلام کا، اس کے اندر مشکلات پہ صبر کرنا، ان کو دعوت و تبلیغ کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیا گیا، ان کو اسلام کی طرف بلانا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے بعد ہجرت کا حکم، ہجرت سب سے بڑا جہاد تھا۔ اس کے بعد دیگر جو صورتیں ہیں، تو ہم اس طرح انداز سے جو ہے وہ اس انداز سے مختلف جہاد کے مراحل کو ذکر کریں گے کہ کیسے کیسے جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک تدریج کے ساتھ، ایک سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ جہاد یعنی قتال جو ہے تلوار کے ساتھ، اس کی طرف جو ہے وہ لایا گیا۔ تو سب اس میں تقریباً 4 مراحل جو ہیں وہ ذکر کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ آغاز دعوت کا مکی دور۔ آغاز دعوت کا مکی دور یعنی جب رسول کریم علیہ السلام نے مکہ میں دعوت توحید کا آغاز کیا، تو آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کوئی بہت سارے نہیں، بلکہ آپ سمجھ لیں کہ مسلمان تو کم تھے لیکن دشمن بہت سارے تھے، اور اکثر لوگ آپ کی دعوت کے مخالف تھے، کیونکہ یہ دعوت ہی ایسی دعوت ہے کہ جب بھی کسی نے اس دعوت کا اعلان کیا ہے، دعوت توحید کا، تو اس دعوت کا اعلان کرنے والا جو داعی ہوتا ہے، اس کے دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ جو انسان کے مخلص ہوتے ہیں وہ بھی دشمن بن جاتے ہیں بسا اوقات، یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہی اہل مکہ جو صادق و امین کہہ کر پکارا کرتے تھے، وہی اللہ کے نبی کی دعوت کے دشمن بن گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دینے لگے۔ تو یہ پہلا دور تھا۔ تو اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کو مختلف قسم کی اذیتوں اور مصائب سے گزرنا پڑا، چونکہ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور آپ کے جو متبعین تھے، مومن تھے، وہ بہت کم تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم صبر، عفو اور درگزر کا تھا۔ قرآن کریم اور دلائل و براہین اور حکمت عملی سے دعوت دینے کا اور بحث کرنے کا حکم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس بارے میں فرماتا ہے قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ کہ نبی فرما دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہ وہ بخش دیں، درگزر کریں ان لوگوں سے جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ایام اور دنوں کی امید نہیں رکھتے، لیجزی قوما، تاکہ اللہ جزا دے اس قوم کو، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو وہ عمل کرتے تھے، جو کماتے تھے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاصبر، صبر کرتے رہیں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے، ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور نہ ہلکا جانیں، ہرگز بھی ہلکا نہ کر دیں یا ہلکا نہ جانیں، الذین، وہ لوگ، لا یوقنون، جو یقین نہیں رکھتے۔ صبر کریں اور بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ یہاں بھی صبر کی تلقین نبی کریم علیہ السلام کو کی جا رہی ہے۔ فاعفوا واصفحوا، ایک آیت کے اندر یہ ہے کہ معاف کر دو، درگزر کرو۔ مختلف آیات ایسی ہیں، لیکن بطور مثال کے 2 آیات جو ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں، اور آپ جانتے ہیں سورہ روم اور سورہ جاسیہ جو یہ مکی صورتیں ہیں۔ دوسرا مرحلہ رسول کریم علیہ السلام اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تشدد اور سختیوں کا دور ہے۔ آغاز میں تو اتنا تشدد نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت زور پکڑتی گئی اور لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، تو اہل مکہ کو بہت غصہ آیا، تو وہ جو ہے وہ
غصے میں آ کر پھر انہوں نے جن کے اوپر ان کا اختیار چلتا تھا یا جن کے اوپر ان کی کوئی مطلب کہ حقوق تھے یا ان کے وہ اختیار میں تھے، ان پر انہوں نے ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ اگر کوئی غلام تھا تو اس کے آقا نے اس کو مارنا شروع کر دیا، اگر کوئی کسی کے متحد اور سربراہی اور سرپرستی میں تھا تو اس نے اپنے جو متحد لوگ ہیں ان پہ ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی، اور بعثت کے 13 سال بعد یہ ہوا، یعنی تقریباً بعثت کے 13 سال مکمل ہو چکے تھے جب نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم اور آپ کے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، اور جب تدبیریں چل رہے تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بِکَ آپ کے ساتھ، یعنی جب آپ کے ساتھ مختلف انداز سے کافر لوگ تدبیریں کر رہے تھے، کس چیز کی؟ یعنی خفیہ پلان کر رہے تھے، لیثبتوک، آپ کو قید میں ڈال دیں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں یعنی شہید کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو نکال دیں یعنی مکہ سے نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ، اور وہ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی تدبیریں کرتا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، یا تدبیریں کرنے والوں میں سے اللہ خیر اور بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے، یہ مکر اور تدبیر کی جو صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں سے ہے کہ جنہیں مد مقابل کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے، مد مقابل کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے۔ عام حالات میں ہم اللہ تعالیٰ کو ماکر نہیں کہیں گے، اللہ تعالیٰ کو ماکر نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ماکر ہے، مطلب تدبیر کرنے والا، یہاں ماکر نہیں بولیں گے اللہ کے لیے، اس وجہ سے چونکہ یہ مخصوص حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس صفت کا اطلاق کیا ہے، اور یہ مد مقابل کے طور پہ آتی ہے، جیسے یخادعون اللہ وہو خادعهم، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے، مطلب یہاں دھوکہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی مطلب چونکہ یہ صفت اگر بغیر قید کے ذکر کی جائے تو اس میں عیب ہے، اگر یہ صفت بغیر قید کے ذکر کی جائے تو اس میں عیب ہے، جبکہ اللہ کی ساری صفات کمال درجے کی ہیں، اللہ کی صفات میں کسی بھی جہت اور اعتبار سے نقص نہیں، اس وجہ سے یہ جو صفات ہیں، مکر کرنا، دھوکہ دینا، اس طرح دیگر جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ کی ہیں، یہ مد مقابل کے طور پہ، اور مد مقابل کے طور پہ یہ مدح ہوتی ہے، مد مقابل کے طور پر جب حق کا دفاع کرنے میں ہو تو یہ مدح میں ہوتی ہے۔ تو وَيَمْكُرُونَ، اور وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، یعنی بری تدبیریں کر رہے تھے، اللہ بہتر تدبیر کر رہا تھا، اچھی تدبیر کر رہا تھا، تو یہاں خیر یعنی مدح ہے۔ لیکن اگر مطلق آپ کہہ دیں اللہ ماکر ہے نعوذ باللہ، تو یہ اللہ کی مدح نہیں بلکہ اللہ کی مذمت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں تنقیص ہے۔ اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل سے، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت سے اللہ کا نام اخذ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے مخرج ہے، اللہ کا نام مخرج رکھ دینا، یہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ ایسے ہی مثلا اللہ تعالیٰ کو نام جو ہے وہ آپ سمجھ لیں فعال اللہ کا نام رکھتے ہیں، تو خالی اللہ کا نام فعال رکھنا جائز نہیں ہے، فعال لما یرید ہے، اللہ فعال لما یرید ہے، خالی فعال نہیں ہے۔ مخرج جو ہے پروڈیوسر کو کہتے ہیں، جو فلمیں بنانے والے ہوتے ہیں، عربی میں ان کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مخرج ہے لیکن یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو یہ قید کے ساتھ، اضافت کے ساتھ تو جائز ہے، لیکن بغیر اضافت کے آپ خالی اللہ کو ماکر کہہ دیں تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر مدح نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہر وہ نام، ہر وہ صفت جس میں مدح نہ ہو وہ اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی، نہ اللہ کا نام ہو سکتا ہے۔ جیسے شیء ہے، اب شیء مطلب اللہ تعالیٰ کو اگر موجودات میں سمجھا جائے تو اللہ تو موجود ہے، لیکن کیا اللہ کا نام شیء ہے؟ نہیں، اللہ کا نام شیء نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرماتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے تو اس کی مدد کی ہے۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب نکالا اسے نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا تھا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اللہ کے نبی اسم اور مراد ابو بکر ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ اپنے ساتھی کو یہ کہہ رہے تھے کہ لا تحزن، غم زدہ نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کے توکل کے کمال کی دلیل ہے۔
کہ نبی کریم علیہ السلام کے اللہ پہ توکل کے کمال کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی ابو بکر کو تسلی دے رہے کہ ابو بکر لا تحزن، غم زدہ نہیں ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جیسے موسیٰ نے اللہ پہ توکل کی وجہ سے کہا تھا ان ربی معی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور میری رہنمائی کرے گا وہ۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ یعنی نبی علیہ السلام اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم زدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے ان پہ سکینت کو اتارا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور بِجُنُودٍ، اللہ نے ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی، لم تروہا، جسے تم دیکھ نہیں رہے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ نے کافروں کی بات کو نیچا دکھایا اور اللہ نے اپنی بات کو بلند کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات ہی بلند ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ نوٹ مسلمانوں کا اللہ اس کے رسول کریم علیہ السلام کے حکم سے اپنی ہر چیز کو چھوڑ کر مکہ سے ہجرت کرنا، یہ بہت بڑا جہاد تھا، اس سے بڑا کوئی اور جہاد نہیں۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہجرت کے بعد کا دور، اور یہ آغاز کا دور ہے۔ ہجرت کے بعد آغاز کا دور، آغاز میں جہاد کی اجازت تھی لیکن حکم نہیں تھا، آغاز میں جہاد کی اجازت تھی لیکن حکم نہیں تھا، اور یہ ہجرت کا آغاز کا دور ہے۔ ہجرت کے بعد کا یعنی آپ سمجھ لیں کہ 2 ہجری سے پہلے کا زمانہ ہے، اجازت تھی لیکن حکم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور یہ اصل میں اس وقت جہاد کی اجازت کیوں تھی؟ اپنی جانوں کے دفاع کے لیے، اپنے دین کے دفاع کے لیے، ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یہ اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں تھا حکم کہ جہاد کرو، اسلام کو پھیلانے کے لیے جہاں بھی کافر نظر آئیں انہیں قتل کرو، ان کے ساتھ جہاد کرو، یہ حکم نہیں تھا، بلکہ صرف یہ دفاعی پوزیشن میں تھا کہ اگر تمہارے اوپر کو حملہ کرتا ہے تو تمہیں جہاد کرنے کی اجازت ہے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنی جانوں کو بچانے کے لیے، ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم جہاد کر سکتے ہو، یہ اجازت تھی لیکن حکم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے، بانہم ظلموا، کیونکہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، وہ مظلوم ہیں، فإن اللہ علی نصرہم لقدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کی اجازت دی ہے کہ وہ لڑیں، اور یہ اپنے آپ سے ظلم کے خاتمے کے لیے ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے تم قتال کرو حتیٰ کہ فتنہ نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنْ انْتَهُوا، بس اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو نہیں ہے زیادتی مگر ظالموں پر، یعنی اگر وہ ظلم کرتا ہے تو اس کے بدلے میں آپ ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کریں، لیکن ویسے کسی پر زیادتی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تیسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور تم لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور یہ صاف ظاہر ہے کہ دفاعی پوزیشن میں ہے، جب وہ لڑیں تو تم ان سے لڑو، وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب المعتدین، وہ آغاز کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ پہلے تھا، یہ اجازت تھی، یہ تیسرا مرحلہ تھا اجازت دینے کا، اور یہ 2 ہجری سے پہلے تھا۔ اس کے بعد 2 ہجری میں جب مسلمانوں کو قوت ملی، ریاست مدینہ وجود میں آئی، باقاعدہ ایک ریاست کے طور پر مسلمانوں کو شان و شوکت ملی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ کئی ایک جو چھوٹے چھوٹے سرایہ تھے ان کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ نے جو مہمات تھے صحابہ کو بھیجا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ان پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر مسلمانوں کو فتح دی، اور مسلمانوں کی تعداد جیسے جیسے بڑھتی گئی، مسلمانوں کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوتا گیا، تو اس کے بعد تمام ادیان کو ایک کرنے، دین اسلام بنانے اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے رسول کریم اور مومنوں کو جہاد کا عام حکم جاری کر دیا گیا۔ اور یہ حکم تھا، پہلے اجازت تھی، اس کے بعد حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور مسلمانوں سے اکٹھے لڑو۔ کافہ کا معنی ہوتا ہے پورے کے پورے، سارے کے سارے مل کر اکٹھے لڑو، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ تم سے اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ یہاں بعض علماء نے، اردو کا ترجمہ کرنے والوں نے یہاں کیا کہ تم ہر حال میں لڑو، تم ہر حال میں لڑو، یعنی جو جہاد کو زیادہ ہی مطلب کہ ہر صورت میں سمجھتے ہیں ان لوگوں نے ترجمہ کیا ہے تم ہر حال میں ان سے لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں۔ حالانکہ یہ ترجمہ یہاں مناسب نہیں ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے۔ مولانا عبدالسلام بٹوی صاحب نے بھی اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ تم ہر حال میں لڑو جیسے وہ تم سے ہر حال میں لڑتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے ترجمہ۔ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ تم ان سے اکٹھے لڑو جیسے وہ تم سے اکٹھے لڑتے ہیں، جدا جدا ہو کر نہ لڑو، کیونکہ جدا جدا ہونے سے مسلمانوں کی طاقت کا شرازہ بکھر جاتا ہے۔ تو تم اکٹھے ان پہ حملہ کرو جیسے وہ تم پہ اکٹھے حملہ کرتے ہیں، مل کر جہاد کرو۔ یہ نہیں کہ ہر حال میں جہاد کرو، ہر حال میں جہاد کرنا
اور مل کر جہاد کرنا فرق ہے۔ کافہ کا معنی جو ہے وہ جمیعن کے معنی میں، جمیعن کے معنی میں کہ تم جو ہے وہ جہاد کرو، تو صحیح ترجمہ یہ ہے کہ مشرکین سے تم سب مشرکین سے لڑو جیسے وہ سب تم سے لڑتے ہیں اکٹھے ہو کر، وَاعْلَمُوا، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جہاد کروں، حتیٰ، یہاں تک کہ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، کہ وہ اس بات کی شہادت دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وان محمدن رسول اللہ، اور بے شک یہ کہ محمد کریم اللہ کے رسول ہے، ویقیم الصلاۃ، اور یہ بھی اس بات کی مطلب کہ وہ یقین دہانی کرائیں، مطلب یہ نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکوٰۃ، پہلا تھا اقرار اور تصدیق، اور تصدیق کی ہی دوسری صورت یہ عملی طور پہ عمل بالجوارح، ویقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیں، فاذا فعلوا ذلک، بس جب وہ یہ کر لیں گے، عصموا منی دماءہم واموالہم، تو محفوظ کر لیں گے مجھ سے اپنے خونوں کو اور اپنے مالوں کو، مطلب ہم پھر ان کے نہ خون بہائیں گے اور نہ ان کے مالوں پہ حملہ کریں گے، نہ ان کے مالوں کو مال غنیمت بنائیں گے۔ اس صورت میں ان کے خون اور ان کے اموال محفوظ ہیں، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق کے ساتھ۔ ہاں اگر اسلام کے اندر کوئی ایسا جرم کر بیٹھتے ہیں کہ جس جرم کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے، جیسا کہ شادی شدہ کا زنا کر لینا، کسی جان کو ناحق قتل کر دینا، یہ ہے ہی بحق الاسلام۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ ہاں اگر خفیہ طریقے سے مطلب اپنے مطلب کہ اندرونی حد تک اگر کوئی ایسے اعمال کرتے ہیں تو وہ اللہ پر ان کا حساب ہے، لیکن ہم ظاہری طور پہ ان کو دیکھیں گے، اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ مطلب ان کے خلاف جہاد نہیں کریں گے اور ان کے خلاف ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ جہاد کا حکم، جہاد فی سبیل اللہ 2 ہجری میں فرض ہوا، اور یہ اصل میں فرض کفایہ ہے، یعنی ہم جیسے ہم نے نکاح کے اندر پڑھا تھا کہ اصل یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ کیا ہے، وہ مستحب ہے، لیکن بعض احوال کے اندر جائز ہوتا ہے، بعض احوال کے اندر حکم واجب کا ہوتا ہے، بعض حالات کے اندر مکروہ، بعض حالات کے اندر حرام۔ ایسے ہی جہاد میں اصل فرض کفایہ ہے، جیسے نماز جنازہ ہے، اس کے علاوہ دیگر رفاع عامہ کے کام ہیں، کئی اور چیزیں ہیں۔ جب کچھ لوگ اس کی ادائیگی کر رہے ہوں تو باقیوں سے ساکت ہو جائے گا، بشرطے کہ مسلمانوں کے پاس استطاعت اور قوت ہو، بشرطے کہ مسلمانوں کے پاس استطاعت اور قوت ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ تم پر فرض کر دیا گیا جہاد، وہو کرہ لکم، اور حال یہ ہے کہ تم اسے ناپسند سمجھتے ہو، چونکہ اس کے اندر قتل و غارت ہوتی ہے، اس کے اندر خون بہایا جاتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ مشکلات ہیں، تو اس وجہ سے انسان کا نفس جو ہے یہ ان چیزوں کو بسا اوقات قبول نہیں کرتا۔ اللہ مطلب تمہارے اوپر جہاد کو فرض کر دیا گیا اور وہ تمہیں ناپسند گنا تمہارے اوپر ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، لیکن قریب ہے کہ تم کسی چیز کو گنا سمجھو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن وہ تمہارے لیے خیر اور بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور شاید کہ تم کسی چیز کو پسند جانو، محبوب جانو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور حقیقت میں تمہارے لیے وہ شر ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے، وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حقیقت میں نہیں جانتے۔ مطلب ان چیزوں کے پس پردہ اور مطلب کہ ان کے راز اور حکمتیں کیا ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور ممکن نہیں کہ مومن سب کے سب نکلیں، مطلب ایک جماعت کو نکلنا چاہیے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جہاد فرض کفایہ اصل یہ ہے، ایک جماعت کو نکلنا چاہیے، سارے کے سارے نہ نکل پڑیں، کچھ اور بھی کام ہے پیچھے اس وجہ سے، لیکن کچھ صورتیں ہیں جن میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، یہ صورتیں بعد میں ہم ذکر کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث بعثا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعث بعثا، ایک لشکر کو بھیجا، بعث بعثا ایک لشکر کو بھیجا، یا ایک مہم پہ آپ نے ایک سریہ روانہ کیا، الی بنی لحیان، بنی لحیان جو کہ حذیل قبیلہ سے تھے، یہ حذیل کے مطلب قبیلے میں سے ایک بنی لحیان خاندان ہے، آپ نے ان کی طرف بھیجا ایک مہم پر صحابہ کرام کو۔ فقال، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لِيَنبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا، دونوں میں سے ایک آدمی اٹھے جہاد کے لیے، مطلب اس میں شرکت کرے، لیکن دونوں کے لیے اجر ہوگا۔ صاحب ظاہر جو جائے گا وہ دوسرا جو رہے گا وہ اس کے اہل و عیال کی رکھوالی کرے گا،
اس کے گھر کی دیکھ بھال کرے گا، اس کے دیگر معاملات کو دیکھے گا. سازر دو بندوں میں سے ایک جا رہا ہے، دوسرا اس کے گھر کی دیکھ بھال کرے گا، یہ اصل مقصود ہے. تو وہ جہاد کر رہا ہے، وہ پیچھے اس مجاہد کے گھر کی دیکھ بھال کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہی ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیم بعث من کل رجلین احدہما والاجر بینہما، دو آدمیوں میں سے ایک جہاد کے لیے جائے اور دوسرے کے لیے بھی اجر ہے، اور دونوں کے درمیان اجر ہوگا، مشترک ہوں گے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاد اصل یہ ہے کہ فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی ایک جماعت اس جہاد کے لیے قائم اور دائم ہے اور اس جہاد کو کر رہی ہے تو دوسرے لوگوں سے وہ جو ہے فرض ادا ہوتا رہے گا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر دور کے اندر جہاد ہوتا ہی رہے اور صرف قتال یعنی وہ بھی تلوار کے ساتھ ہی ہو یا وہ بھی مارکے کے اندر ہی ہو، یہ نہیں، بلکہ جہاد کی اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں. لیکن ضروری نہیں مسلمان مکہ کے دور کے اندر مطلب جہاد نہیں کرتے رہے، مدینہ کے آغاز میں کتنے ایسے ادوار آئے جہاد نہیں ہوا. تو ضروری نہیں کہ مسلسل جہاد ہوتا ہی رہنا چاہیے، مقصد یہ ہے. لیکن یہ ہے کہ جب جہاد کی ضرورت ہو اس وقت جو ہے وہ ایک جماعت جہاد کے لیے تیار رہے. لیکن کچھ صورتوں میں سب پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور وہ کون سی صورتیں ہیں؟ وہ چند ایک صورتیں ہیں جن میں فرض عین ہر ایک پر ہے. نمبر ایک، جب مسلمان قتال کے لیے صف میں کھڑا ہو جائے، یا صدف نہیں صف ہے، جب مسلمان جہاد کے لیے صف میں کھڑا ہو جائے، جہاد میں شامل ہو جائے، پھر وہاں سے بھاگنا اور سب کو چھوڑ کے پیچھے جانا یہ جائز نہیں ہے. اس وقت قتال فرض اور میدان چھوڑ کر بھاگنا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ جب تم کسی گروہ سے تمہارا ٹاکرا ہو، سامنا ہو، مقابلہ ہو، تو پھر ثابت قدم رہو، ڈٹ جاؤ. واذکروا اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ آیات جو ہیں مسلمان جہاد کے اندر پڑھتے تھے. جب جہاد دشمن کا آمنا سامنا ہوتا تھا تو یہ جہاد کی آیات باقاعدہ جو ہے سورہ توبہ کی، سورہ انفال کی، مسلمانوں کے قرہ حضرات جو ہے خصوصاً جنگ قادسیہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کفار کی تعداد لاکھوں میں تھی، مسلمانوں کی تعداد ہزاروں میں تھی. تو باقاعدہ مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، جذبہ اور جوش اور ان کے جو ولولہ ہے اس کو بڑھانے کے لیے، ان کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے یہ جہاد کی آیات ان کے اندر، ہر قبیلے والے مطلب جو قرہ ہوتے تھے وہ اپنے اپنے قبیلے کے اندر سواری پر چلتے تھے، اور ان کے اندر جو ہے یہ آیات قرآن کریم کی سورہ توبہ، سورہ انفال کی آیات پڑھ کر ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، ان کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے یہ اس طرح کی آیات پڑھی جاتی تھی. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا ٹاکرا ہو جائے، دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم ہو کر ڈٹ جاؤ، ثابت قدم رہو، پیچھے نہیں بھاگنا. واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پانے والے کامیاب ہو جاؤ. دوسری صورت جس میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے شہر یا ملک کا دشمن محاصرہ کر لے، جس کے شہر یا ملک کا دشمن محاصرہ کر لے تو اس پر بھی جہاد فرض عین ہے. جب ایک دشمن جو ہے وہ ملک کا اس پہ حملہ کر دے، اس کا محاصرہ کر لے، کسی شہر کا محاصرہ کر لے، تو اس شہر کے اندر رہنے والوں پر ضروری اور لازم اور فرض ہے کہ ان میں سے ہر ایک جو صاحب استطاعت ہے وہ جہاد میں شرکت کرے، جس انداز سے بھی وہ کر سکتا ہے، جو اس کی کیپیسٹی اور اس کی طاقت اس کے مطابق وہ اس کے اندر شرکت کرے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم، اے اہل ایمان تم جہاد کرو، لڑو ان لوگوں سے، یلونکم جو تمہارے قرب و جوار میں ہے، جو تمہارے قریب ہے، من الکفار کفار میں سے، ولیجدوا فیکم غلظہ اور تم میں سختی پائی جانی چاہیے، ولیجدوا اور وہ کفار محسوس کریں، پائیں، فیکم تم میں غلظہ سختی، تاکہ ڈر جائیں، ہیبت زدہ ہو جائیں. اور آدھی شکست دشمن کی ہیبت زدہ ہونا، دشمن کا ہیبت زدہ، دہشت زدہ ہو جانا، ان کا ڈر جانا، یہ آدھی شکست ہے. اس کے بعد باقی تو سمجھ لیں کہ مار کا ہے. آدھا اگر دشمن ڈر گیا ہے تو وہ کہتے ہیں نا جو ڈر گیا وہ مر گیا. وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ مع المتقین، کے بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ جب امام یا حاکم وقت ہر ایک کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دے. جب حاکم وقت اور حکمران چاہے ظالم کیوں نہ ہو، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، چاہے ظالم کیوں نہ ہو لیکن مسلمان ہے، چاہے ظالم کیوں نہ ہو، اگر وہ جہاد کے لیے دشمن کے خلاف نکلنے کا حکم دے دیتا ہے تو اس وقت سب کو یکتا ہو جانا چاہیے. اس وقت بے فرقوں کا کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا، چونکہ کلمہ تو سارے ہی پڑھنے والے ہیں. یہاں مسئلہ کفر اور اسلام کا ہے، یہاں مسئلہ فرقوں کا نہیں ہے.
اس وقت جب ایک ملک کا، اور یہ ہوا ہے تاریخ کے اندر، یہ تاریخ کے اندر ہوا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بسا اوقات کسی بدعتی آدمی کے ہاتھ پر اسلام کو فتح دیتا ہے. اللہ بسا اوقات کسی جو ہے وہ فاسق اور فاجر انسان کے ہاتھ پر، یہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ اسلام کی مدد بسا اوقات فاسق و فاجر کے ذریعے کرتا ہے. اور یہ ہوا ہے باقاعدہ، یہ ہوا ہے باقاعدہ. جب مغولیوں نے حملہ کیا تھا، جب مغول نے، تاتاریوں نے حملہ کیا تھا، ہلاکو خان نے اور اس کے بیٹے نے، اور انہوں نے بغداد اور شام کے کئی علاقے نیست و نابود کر دیے، پتھر کو پتھر پہ نہ چھوڑا، اور ہر جو ہے وہ کھوپڑیوں کو سروں پہ، بدن پہ نہ چھوڑا. اس وقت جو ہے مسلمان متفق ہو کر لڑے. اس وقت عشائرہ، معتزلہ اور فلاں یہ سارے فرق ختم ہو گئے. وہاں سارے یکتا ہو کر شام کے اندر بھی، مصر کے اندر بھی یہ مسلمانوں نے مل کر جو ہے وہ ان تتاریوں کے خلاف جہاد کیا ہے. اور ابن تیمیہ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اس دور کے اندر بادشاہ جو تھے وہ ظالم تھے، بہت سارے ظلم کرتے تھے اپنی رعایا پر. ضروری تو نہیں کہ عادل ہی تھے، مطلب ایسے حالات مسلمانوں پہ آئے ہیں کہ ظالم بادشاہوں کی نگرانی میں بھی علماء نے جہاد کیا ہے. ابن تیمیہ اسی حاکم وقت نے ان کو جیل میں ڈالا ہوا تھا، اور اسی حاکم وقت کے حکم پر جو ہے وہ جہاد کیا تھا تاریوں کے خلاف ابن تیمیہ نے. ابن تیمیہ اور ابن قیم اور ان کے شاگردوں نے مل کر جہاد کیا تھا تاریوں کے خلاف، اور یہ بات تاریخ میں قلم بند ہے، موجود ہے. حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ تو ظالم ہے، ہمیں جیل میں ڈالے رکھا اور اب جہاد کے لیے ہمیں نکال دیں. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جہاد بھی کیا ہے، اور ایسا جہاد کیا ہے کہ باقاعدہ تاریخ کی کتابوں میں ان کی بہادری کے جوہر جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں. ابن قیم، ابن تیمیہ اور اس طرح ابن ابی العز اور یہ بڑے بڑے علماء جو ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جہاد بھی کرتے تھے، قلم سے بھی جہاد کرتے تھے، تلوار سے بھی جہاد کرتے تھے، اور تاریخ میں یہ بات موجود ہے. تو حاکم وقت چاہے ظالم کیوں نہ ہو، اگر وہ دشمن کے خلاف جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دے دیتا ہے تو اس کے حکم کی تعمیل کی جائے گی. ہر صاحب استطاعت پر، ہر آدمی پر جس کے اندر طاقت ہے اس کے لیے نکلنا لازم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم، کہ تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کی راہ میں، استثقلتم فی الارض، تم زمین کے ساتھ بوجھل ہو کر رہ جاتے ہو، چمٹ جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو کر بیٹھ گئے ہو. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، پس نہیں ہے دنیا کی زندگی کا ساز و سامان اور یہ جو استمتاع اور نفع ہے آخرت کے بدلے میں مگر تھوڑا. الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم، اللہ تعالیٰ یعذبکم، عذاب دے گا تمہیں، عذابا علیما، دردناک عذاب، ویستبدل قوما غیرکم، اور بدل دے گا تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا. ولا تضروه شیئا، اور تم اسے کسی چیز کا ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے. اگر اللہ بدلنا چاہے تمہاری جگہ پر اور قوم لے آئے گا، اللہ کے اندر یہ طاقت موجود ہے اور قدرت رکھتا ہے. تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب حکم دے دیا جائے اس وقت نکلنا ہوگا. اور حدیث کے اندر بھی موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد و نیت، کہ فتح کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد مکہ کی طرف ہجرت نہیں ہے. یہاں کوئی ہرگز نہ سمجھے کہ دار الاسلام سے، دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کرنا واجب نہیں، بلکہ یہاں مراد یہ کہ جب مکہ فتح ہو گیا ہے تو اب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اب وہ بھی دار الاسلام بن چکا ہے. یہ فتح مکہ سے پہلے لازم تھا کہ جو مکہ میں مسلمان موجود ہیں وہ ہجرت کریں مدینہ کی طرف، اللہ کے نبی کی طرف، نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کی طرف. لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد یہ ہجرت نہیں واجب، ولیکن جہاد و نیہ، لیکن جہاد ہے اور نیت ہے، خالص نیت انسان کر لے اگر ہجرت کی تو اس کو پھر بھی اجر مل جائے گا. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہوں کو چھوڑنے کی نیت کر لیتا ہے تو یہ بھی ہجرت ہے. گناہوں کو چھوڑنے کی نیت کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا یہ بھی ایک طرح کی ہجرت ہے. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور جب تمہیں نکلنے کے لیے کہا جائے تو پھر نکلو. اب جب تمہیں نکلنے کا کہا جائے تو اس وقت تم نکلو. تو ان آیات سے، گزشتہ دونوں آیات سے اور اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب حاکم وقت، جب حکمران، وہ خلیفہ ہو، وہ عام بادشاہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، جب وہ حکم دے دے کہ اب دشمن ہمارے ملک پر حملہ کرنے والا ہے لہذا آپ سب کو جہاد کے لیے تیار ہو جانا اور آپ نے نکلنا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ہر صاحب استطاعت پر اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے
وہ جہاد میں شرکت کرنا، وہ مال سے ہو وہ جان سے ہو، یہ لازم اور ضروری اور فرض عین ہو جاتا ہے۔ چوتھی اور آخری صورت جہاد کے فرض عین ہونے کی وہ یہ ہے کہ جس شخص کی جہاد میں اشد ضرورت ہو، جس شخص کی جہاد میں اشد ضرورت ہو، مطلب عام لوگ تو اگر شرکت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا جہاد میں شریک ہونا یہ دیگر مسلمانوں کے لیے بھی نفع بخش ہوتا ہے اور ان کے بغیر جہاد ہو سکتا ہی نہیں۔ مثلا ڈاکٹر حضرات ہیں، پٹی کرنے والے، مرم کرنے والے لوگ اور ان کو دیکھنے والے، مطلب یہ علاج معالجہ کرنے والے لوگ، ان کا ہونا ضروری ہے وہاں، لہٰذا اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو اس کا شریک ہونا ضروری ہے۔ پائلٹ، اگر کوئی جہاز چلانے والا ہی نہیں، دشمن پہ اٹیک کرنے والا ہی کوئی نہیں، بس آج کل کے دور کے اندر پائلٹ کا ہونا ضروری ہے۔ اس طرح انجینئر، مطلب جو لوگوں کو مختلف چیزیں جو ہے وہ ایجاد کرنے کے طریقے بتائے، اس دور کے اندر منجانیق تیار کی جاتی تھی، پتھر پھینکنے والی، مطلب یہ لوگ موجود، ان کو انجینئر مہندس کہتے تھے عربی زبان میں، مطلب جو لوگ جدید انداز میں اسلحہ تیار کر سکتے ہیں۔ اور صاف ظاہر ہے کہ اگر انجینئر وہاں نہیں ہوں گے، اگر کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے اس کو کیسے چلانا ہے، وقتی طور پہ فوراً اس کا مداوع کیسے کرنا ہے، مطلب یہ ساری چیزیں کچھ لوگوں کا ان کے لیے لازم ہے وہاں شرکت کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انفروا خفافا وثقالا، کہ تم نکلو ہلکے اور بوجھل ہو کر، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کو تم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو ان آیات سے اور ان جو ہے وہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کا حکم ایک نہیں بلکہ مختلف حالات میں مختلف لوگوں کے جو حالات ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ جہاد کا حکم مختلف ہے۔ بسا اوقات جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے، بسا اوقات جہاد فرض عین ہوتا ہے۔ جہاد فرض کفایہ کب ہوتا ہے یہ ہم نے پڑھا، اور جہاد فرض عین کب ہو جاتا ہے اس کی ہم نے چند ایک صورتیں پڑھی۔ آگے جہاد کی شروط جو ہیں وہ کیا ہیں، کس وقت جہاد شرعی جہاد ہوگا اور کس وقت جہاد کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جہاد کی جو حکمت ہے، جہاد کو کیوں مشروع کیا گیا، اس میں حکمتیں کیا ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو جہاد کے احکام و مسائل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔